ہم شفیع جان صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، ان کے کامنٹس جانتے ہیں۔ شفیع صاحب کہیے گا کہ یہ بات سب لوگ کر رہے ہیں، ہر حکومتی جماعت کے سامنے، ہر کارکن کی ان کی زبان سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت اور مذاکرات کی تفریق میں نظر آ رہی ہے، اور پارٹی کے اندر ہی اتنے وہ چل رہے ہیں ایشوز، ہر کسی نے اپنی جماعت بنائی ہوئی ہے، ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پارٹی کو میں ہی لیڈ کر رہا ہوں۔ کیا کہیں گے آپ، نیا آنے والا سال پارٹی کو کس سمت میں لے کر جائے گا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ بالکل، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ مزاحمت سے ہی مفاہمت کی طرف ہم جا سکتے ہیں، اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، بات چیت کی بات ہے، بالکل ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی پارٹی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے۔ ووٹوں کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھ لیں، سیٹس کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، ورکرز کے حساب سے دیکھ لیں، اسٹریٹ پاور کے حساب سے دیکھ لیں، سب سے بڑی پولیٹیکل اور سب سے مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے۔ لیکن مذاکرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی 2-3 دفعہ ٹرائی کی، وہ سود مند ثابت نہیں ہوئے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس بار جو بھی ہو، مفاہمت ہو، مذاکرات ہو یا مزاحمت ہو، وہ نتیجہ خیز ہو۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، وہ جو بھی اس بارے میں فیصلہ کریں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کو قبول ہوگا۔ لیکن ہم کچھ بنیادی نکات ہیں ہمارے جس سے ہم پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ۔ اگر ان بنیادی نکات پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ سکتا ہے۔ سر، ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے بارہا اس پر بات کی گئی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک سٹیپ فارورڈ کر رہے ہیں، اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ صدر زرداری کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ میں مفاہمت کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چند پوائنٹس ہی ہائی لائٹ کیے ہیں جن پر وہ نیگوشیٹ کرے گی؟ دیکھیں، بنیادی نکات ہمارے، اگر بنیادی نکات پہ کوئی بھی ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے شرائط ہیں، جو ایک 2 روزہ قومی کانفرنس ہوئی، اس میں ایک ڈرافٹ شیئر ہوا، اس کے بعد تحریک آئین تحفظ آئین پاکستان نے میٹنگز کی، اس کے بعد ایک ڈرافٹ شائع ہوا، اور اس کے ساتھ ہم پرنسپل کچھ بنیادی نکات پہ ہم ایگری ہیں۔ اگر ان بنیادی نکات پہ کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے، صدر زرداری صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر بات کرنا چاہتا ہے، ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ بنیادی شرائط میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا مینڈیٹ پہ، عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ، ہمارے ووٹوں پہ، ہماری سیٹوں پہ، ہماری پنجاب حکومت پہ، ہماری 180 سیٹیں تھیں، انہیں ہمیں 98 دی، پھر پنجاب کراچی میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، بلوچستان کی ہماری سیٹیں چھینی گئی۔ اگر اس پہ یہ بات کرنے کو تیار ہے تو ہم بالکل اس پہ بات کرنے کو تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے الیکشن کی طرف سر، یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ جو بنیادی نکات کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ان بنیادی نکات پر جو چند نکات آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں اور وہ ایک پیج پر آ چکے ہیں، کیا آپ نے وہ حکومت کے ساتھ شیئر کیے ہیں؟ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب کہہ رہی ہے کہ انتخابات کی جانب جاتے ہیں، آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ انتخابات ایک پورے ملک میں کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے؟ دیکھیں، جب 8 فروری کا جو الیکشن تھا، جس طریقے سے وہ ریگ ہوا، جس طریقے سے ہمارے مینڈیٹ چھینا گیا، ایک وہ شخص جو اس وقت جیل میں تھا، اس کو پاکستانی قوم نے ووٹ دے کے پرائم منسٹر منتخب کر لیا تھا، اس شخص کو آپ وزیر اعظم ہاؤس لانے کے بجائے آپ اڈیالہ جیل میں بند کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد مزاحمت ہی ہونی ہے۔ اب مذاکرات ہوں گے تو ایک ایسی مثال ہے کہ آپ میرے گھر سے چوری بھی کر لیں، چوری کا سامان بھی لے جائیں، اور جب ہم بات چیت کے لیے بیٹھے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سامان کو چھوڑ دیں، باقی بات کرتے ہیں۔ تو سامان کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو بات تو شروع ہوگی ہی مینڈیٹ کی واپسی پر، بات شروع ہوگی تو نئے الیکشن، ٹھیک ہے، شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، علی گوہر بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر صاحب، آپ کے کامنٹس میں لینا چاہوں گی، یقینی طور پر گفتگو آپ نے سنی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم کچھ مین پوائنٹس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا حکومت کو پرسو کی گئے ہیں یہ سارے پوائنٹس، پروسیڈنگز آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کبھی بھی جو مذاکرات ہیں وہ مشروط نہیں ہوتے۔ مذاکرات آپ شروع کرتے ہیں اور اس میں پھر جو ہے وہ مطلب ہے کہ شرائط رکھ کے مذاکرات کو شروع نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایجنڈا آئٹمز ہو سکتی ہیں اور تمام چیزوں پہ بات ہو جائے، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2018 کے الیکشن میں جب انہوں نے عوامی مینڈیٹ چوری کیا تھا تو کیا اس پر شرمندگی محسوس کرتے؟ کیا اس کے بعد انہوں نے آلموسٹ تقریباً مرکز میں 4 سال ان کی حکومت رہی اور اسمبلیز نے تو ٹینیور پورا کیا، اور جاتی بار جس طرح سے
غیر جمہوری طریقے کے ساتھ انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا، وہ بھی انہوں نے اپنے اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر کے تھرو کروایا تھا، کیا اس پر یہ شرمندہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود جب مینڈیٹ چرا کر آئے، ان کو جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا والی سہولت کاری کیا بھول گئی ہے؟ وہ ان کے ذہن نشین ہے۔ اس وقت انہوں نے کتنی پولیٹیکل پارٹیز کو دوبارہ الیکشن دی، حتیٰ کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی جو کہ ایک آئینی طریقہ تھا، اور یہ تو پوری زندگی کے لیے آرمی چیف کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے، اور بعد میں جس کو میر جعفر اور صادق کہتے رہے، پہلے یہ بتاتے رہے کہ ان کی لیڈر جو تھے ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر بھی مزید آگے چلیں گے، مزید اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، ہم شفیع جان صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، ان کے کامنٹس جانتے ہیں۔ شفیع صاحب، کہیے گا کہ یہ بات سب لوگ کر رہے ہیں، ہر حکومتی جماعت کے سامنے ہر کارکن کی زبان سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت اور مذاکرات کی تفریق میں نظر آ رہی ہے، اور پارٹی کے اندر ہی اتنے وہ چل رہے ہیں ایشوز، ہر کسی نے اپنی جماعت بنائی ہوئی ہے، ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پارٹی کو میں ہی لیڈ کر رہا ہوں۔ کیا کہیں گے آپ، نیا آنے والا سال پارٹی کو کس سمت میں لے کر جائے گا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ بالکل، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ مزاحمت سے ہی محفامت کی طرف ہم جا سکتے ہیں، اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، بات چیت کی بات ہے، بالکل ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی پارٹی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے۔ ووٹوں کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھ لیں، سیٹس کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، ورکرز کے حساب سے دیکھ لیں، اسٹریٹ پاور کے حساب سے دیکھ لیں، سب سے بڑی پولیٹیکل اور سب سے مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے۔ لیکن مذاکرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی 2-3 دفعہ ٹرائی کی، وہ سود مند ثابت نہیں ہوئے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس بار جو بھی ہو، مفاہمت ہو، مذاکرات ہو یا مزاحمت ہو، وہ نتیجہ خیز ہو۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، وہ جو بھی اس بارے میں فیصلہ کریں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کو قبول ہوگا۔ لیکن ہم کچھ بنیادی نکات ہیں ہمارے جس سے ہم پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ، اگر ان بنیادی نکات پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ سکتا ہے۔ سر، ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے بارہا اس پر بات کی گئی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک سٹیپ فارورڈ کر رہے ہیں، اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ صدر زرداری کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ میں مفاہمت کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چند پوائنٹس ہی ہائی لائٹ کیے ہیں جن پر وہ نیگوشیٹ کرے گی؟ دیکھیے، بنیادی نکات ہمارے، اگر بنیادی نکات پہ کوئی بھی ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے شرائط ہیں، جو ایک 2 روزہ قومی کانفرنس ہوئی، اس میں ایک ڈرافٹ شیئر ہوا، اس کے بعد تحریک آئین تحفظ آئین پاکستان نے میٹنگز کی، اس کے بعد ایک ڈرافٹ شائع ہوا، اور اس کے ساتھ ہم پرنسپل کچھ بنیادی نکات پہ ہم ایگری ہیں۔ اگر ان بنیادی نکات پہ کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے، صدر زرداری صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر بات کرنا چاہتا ہے، ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ بنیادی شرائط میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا مینڈیٹ پہ، عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ، ہمارے ووٹوں پہ، ہماری سیٹوں پہ، ہماری پنجاب حکومت پہ، ہماری 180 سیٹیں تھیں، انہیں ہمیں 98 دی، پھر پنجاب کراچی میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، بلوچستان کی ہماری سیٹیں چھینی گئی۔ اگر اس پہ یہ بات کرنے کو تیار ہے تو ہم بالکل اس پہ بات کرنے کو تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے الیکشن کی طرف سر، یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ جو بنیادی نکات کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ان بنیادی نکات پر جو چند نکات آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں اور وہ ایک پیج پر آ چکے ہیں، کیا آپ نے وہ حکومت کے ساتھ شیئر کیے ہیں؟ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب کہہ رہی ہے کہ انتخابات کی جانب جاتے ہیں، آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ انتخابات ایک پورے ملک میں کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے؟ دیکھیں، جب 8 فروری کا جو الیکشن تھا، جس طریقے سے وہ ریگ ہوا، جس طریقے سے ہمارے مینڈیٹ چھینا گیا، ایک وہ شخص جو اس وقت جیل میں تھا، اس کو پاکستانی قوم نے ووٹ دے کے پرائم منسٹر منتخب کر لیا تھا، اس شخص کو آپ وزیر اعظم ہاؤس لانے کے بجائے آپ اڈیالہ جیل میں بند کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد مزاحمت ہی ہونی ہے۔ اب مذاکرات ہوں گے تو ایک ایسی مثال ہے کہ آپ میرے گھر سے چوری بھی کر لیں، چوری کا سامان بھی لے جائیں، اور جب ہم بات چیت کے لیے بیٹھے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سامان کو چھوڑ دیں، باقی بات کرتے ہیں۔ تو سامان کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو بات تو شروع ہوگی ہی مینڈیٹ کی واپسی پر۔
बात शुरू होगी तो नए इलेक्शन ठीक है, शफी जान साहब हमारे साथ ही रहिए। अली गौहर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर साहब, आपके कमेंट्स में लेना चाहूंगी। यकीनी तौर पर गुफ्तगू आपने सुनी है और उनकी जानिब से कहा गया है कि हम कुछ मेन पॉइंट्स पर बात करने के लिए तैयार हैं। क्या हुकूमत को परसू की गए हैं ये सारे पॉइंट्स, प्रोसीडिंग्स आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखें, बात यह है कि कभी भी जो मुज़ाकरात हैं वो मशरूत नहीं होते। मुज़ाकरात आप शुरू करते हैं और उसमें फिर जो है वो मतलब है कि शराइत रख के मुज़ाकरात को शुरू नहीं किया जा सकता। अलबत्ता एजेंडा आइटम्स हो सकती हैं और तमाम चीज़ों पे बात हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि 2018 के इलेक्शन में जब इन्होंने अवामी मैंडेट चोरी किया था तो क्या उस पर शर्मिंदगी महसूस करते? क्या उसके बाद इन्होंने ऑलमोस्ट तकरीबन मरकज में 4 साल इनकी हुकूमत रही और असम्बलीज ने तो टेन्योर पूरा किया और जाती बार जिस तरह से गैर जमहूरी तरीके के साथ इन्होंने असम्बलीज को डिसॉल्व किया था, वो भी इन्होंने अपने उस वक्त के डिप्टी स्पीकर के थ्रू करवाया था। क्या उस पर ये शर्मिंदा है? दूसरी बात ये है कि ये खुद जब मैंडेट चुरा कर आए, इनको जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा वाली सहूलतकारी क्या भूल गई है? वो इनके ज़हन नशीन है। उस वक्त इन्होंने कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को दोबारा इलेक्शन दिया, हत्ता कि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई जो कि एक आईनी तरीका था। और ये तो पूरी जिंदगी के लिए आर्मी चीफ को जो है वो एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे और बाद में जिसको मीर जाफर और सादिक कहते रहे, पहले ये बताते रहे कि इनकी लीडर जो थे, ठीक है, हम इसके ऊपर भी मजीद आगे चलेंगे, मजीद इस पर बात करेंगे।